بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ آج ہم دعا پر کچھ بات کریں گے۔ دعا کا مطلب اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ جو ہم مانگیں وہ سب ہمیں مل جائے تو پھر اس دنیا کا کوئی مقصد ہی نہ بچے، اور نہ یہ دنیا چلے، نہ دنیا کا مقصد بچے اور نہ دنیا چلے۔ یہ دنیا چل ہی رہی ہے اس بنیاد پر کہ یہاں تمام افراد ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں۔ اگر سارے ہی فیکٹری کے مالکان بن جائیں تو فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ اگر سارے ہی وزیر اعظم بن جائیں تو ملک کیسے چلے گا؟ اگر سارے ہی آرمی چیف بن جائیں تو سپاہی کہاں سے آئیں گے؟ کسان دعا کرتا ہے کہ بارش ہو، کمار دعا کرتا ہے کہ بارش نہ ہو، ورنہ اس کے سارے برتن پانی میں بھیگ کر خراب ہو جائیں گے۔ ہر شخص کی اگر دعا پوری ہو جائے تو پریشانی پریشان ہو جائے گی کہ میں تو پھر کسی کام کی نہ رہی، میرا کیا مقصد ہوا؟ پھر پریشانی شکوہ کرے گی، میں کس کام کی ہوں؟ پھر پریشان ہو جائے گی کہ میں تو کسی کام کی نہ رہی۔ جبکہ اللہ کہتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ شَرِّ وَخَيْرِ فِتْنَةً 21/35۔ ہم تمہیں سختیوں میں بھی اور آسودگی میں بھی بطور آزمائش مبتلا کرتے ہیں۔ تو پھر تو اللہ کا پلان فیل ہو گیا۔ یہ اگر سب کی دعائیں پوری ہونے لگے تو اللہ کا تو پلان ہی فیل ہو گیا۔ اللہ وہاں دعا قبول کرتا ہے جہاں اس کے پلان میں شامل ہو، جہاں اس کی مشیت میں قبول کرنا شامل ہو، اور اگر قبول کرنا مشیت میں شامل نہیں تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ اس کی مشیت پر برابت دکھائے، مشیت پر راضی ہو کر دکھائے۔ اسے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس پر راضی ہو کر دکھائے، اس پر واویلا نہ مچائے۔ قرآن میں اللہ ایسے لوگوں پر شکوہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بلا شبہ انسان تو بڑا کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر ذرا سا بھی تحمل۔ اذا مس الشر جزوعا، ذرا سی تکلیف پہنچی تو گھبرا اٹھا، واویلا کرنا شروع کر دیا۔ 70/19 and 20، 19 اور 20۔ اور جنہوں نے ٹیسٹ میں پاس ہونا ہوتا ہے، انہوں نے ٹھان رکھا ہے کہ ہم تو پاس ہو کر دکھائیں گے، ٹیسٹ میں پاس ہونا ہوتا ہے، وہ صبر شکر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محنت اور کوشش کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرنے پر اپریشیٹ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کوشش کرنے کے لیے۔ کوشش کے بعد اگر نہ ملے، کوشش کرنے کے بعد بھی اگر نہ ملے تو فوراً دل برداشتہ نہ ہو جانا چاہیے۔ بس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشیت میں ہے تو قبول کرے گا، اور اگر کرے گا تو وہی کرے گا، ورنہ اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر کرنا ہے تو اس نے کرنا ہے، اگر اس کی مشیت میں نہیں تو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی نہیں جو کر سکے۔ اور اس دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں کی، تو یہ اس کی مشیت ہے، سمجھ لے پھر، اور میری بہتری اسی میں ہے، یہ بھی سمجھ لے، اور میری بہتری اسی میں ہے۔ اللہ سے جڑنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور مددگار ہوتا ہے، اللہ سے جڑنے والے کا اللہ تعالیٰ ضرور مددگار ہوتا ہے، لیکن دعا قبول نہ کر کے اس نے تمہاری مدد کی ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہاں میری دعا قبول نہ کر کے اس نے میری مدد کی ہے، میری بھلائی چاہی ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ میری دعا قبول نہ کر کے اس نے میری مدد کی ہے، یہ ہم جان نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تم نہیں جان سکتے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ 2/216، 2/216۔ بہت ممکن ہے کہ تم کسی بات کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی بات کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو اللہ جانتا، تم نہیں جانتے۔ واللہ عالم وانتم لا تعلمون۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کر دی اللہ نے۔ بس دعا کے نہ قبول ہونے پر گھبرانا نہیں، بلکہ اللہ کے علم پر مطمئن ہو جائے، گھبرائے نہیں،
اللہ کے علم پر کہ میرے پاس تو مجھے تو کل کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، بس اللہ کے علم پر مطمئن ہو جائے۔ یہ باتیں بڑی گہری 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 باتیں ہیں جن کو اگر انسان سمجھ لے تو بہت مطمئن زندگی گزارے گا۔ دعا کا قبول ہونا کامیابی نہیں ہے، دعا کا قبول ہونا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مانگنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، یہ ہے کامیابی۔ مومن کی زندگی بڑی اطمینان کی زندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے کامیابی کے پیمانے بدل لیے ہیں، کامیابی کے پیمانے بدلنے پڑیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین 153، یقیناً استقامت دکھانے والے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ کا ساتھ میسر آ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کامیابی۔ دعا کا قبول ہونا کامیابی نہیں ہے، یہ اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنی 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 فلاح اور کامیابی کا معیار تبدیل کرنا ہوگا، پھر اطمینان ملتا ہے۔ والسلام۔